بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا سُنَنُهُ فَغَسْلُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الْإِنَاءَ إِلَى الرُّسْغِ ثَلَاثًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کے مسائل چل رہے ہیں، فرائض آ گئے ہیں، فرائض ان میں جو تفصیل یہاں بزرگوں نے بیان کرنی تھی کر دی ہیں، خصوصاً یہ مسح کے بارے میں تحقیق کی ہے ہاں، اور یہ ٹخنے اور کونیاں دھونے میں داخل ہیں، اس پر تحقیق کی ہے۔ اب وضو کی سنتیں، چونکہ وضو میں واجبات نہیں ہیں، اس لیے فرائض کے بعد سنتیں شروع کی ہیں، چونکہ وضو میں واجبات نہیں ہیں، اس لیے فرائض کے بعد سنتیں شروع کی۔ اور بہرحال سنتیں اس کی علامہ حلبی علیہ رحمہ ضمیر کا مرجع بیان کرتے ہیں، یعنی وضو کی سنتیں، یعنی وضو کی سنتیں، کیونکہ باب وضو کا چل رہا ہے تو وہ کون سا ہے؟ نمبر 1، پس دھونا دونوں ہاتھوں کا دونوں ہاتھوں کے داخل کرنے سے پہلے برتن میں کہاں تک دھونا؟ رسغ جوڑ تک، گوٹے نو کہندے نے 3 مرتبہ۔ تو برتن میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے وضو کرتے وقت برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے گھٹ تک دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت ہے۔ بات سمجھیے کہ نہیں؟ کیا ہے؟ سنت ہے۔ جب دوسرے نمبر پر اس فرض کو پورا کریں گے نا، اس وقت یہاں سے لے کر کونیوں سمیت دھونا فرض ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کہ وضو کرنے سے پہلے اتنے ہاتھ دھونے سنت۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ دوسرے نمبر پر جب فرض کی باری آئے گی تو پورے بازو کا کونے سمیت دھونا کیا ہے؟ فرض ہے۔ 1 مرتبہ 3 مرتبہ سنت، وہ تفصیل بات سمجھیے، اور وہ 3 بار آگے آ رہا ہے۔ لیکن وضو کرنے سے پہلے اس جوڑ تک گھٹ تک دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھونا کیا ہے؟ سنت ہے۔ یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے۔ اچھا جی، برتن میں داخل کرنے سے پہلے اس کی ذرا تفصیل ہے، دھیان کرنا۔ علماء اب اس پر دلیل سنیں واسطے اس حدیث کے جو صحیحین میں ہے۔ صحیحین سے کیا مراد ہوتا ہے؟ صحیح بخاری اور مسلم شریف۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے کہ کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دھوئے اپنے دونوں ہاتھ مبارک 3 مرتبہ۔ سمجھائیے جی، یہ فعلی حدیث ہے کہ انہوں نے نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ہاتھ دھوئے۔ یہ شرع ہے، یعنی وضو کے شروع میں، ایک حدیث۔ اور صحیحین میں وفیہما، اور صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے یہ بات ہے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ فرمان ہے، فرمایا جب جاگے تم میں سے کوئی ایک اپنی نیند سے فلا یغمسن، پس ضرور ہرگز نہ ڈالے اپنا ہاتھ برتن میں حتیٰ کہ دھو لے ہاتھ کو 3 مرتبہ، کیونکہ نہیں جانتا بندہ کہاں رات گزاری ہے اس کے ہاتھ نے۔ جی، وہ شرمگاہ کے اوپر لگ گیا ہو، ننگی جگہ پہ کوئی گندگی ساتھ لگ گئی ہو تو لہذا کیا کرے؟ ہاتھ کو پہلے دھوئے۔ گل سمجھیے؟ اچھا جی، مسند بزار کے اندر یہ لفظ ہیں فلا یغمسن یدہ فی طہورہ،
بس ہرگز ہرگز نہ ڈالے اپنا ہاتھ اپنے وضو میں. اور وضو تو ہے نا فعل ہے، تو وضو کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ وہ اپنے طہور میں ہاتھ نہ ڈالے. کون ہی؟ ہاتھ نہ ڈالے. گل سمجھے؟ تو کیا کرے وہ؟ یہ اپنے وضو میں ہاتھ نہ ڈالے. وضو کون؟ پانی میں ہاتھ نہ ڈالے. طہور پانی میں ہاتھ نہ ڈالے. بس. تو یہ نون تاکید کے ساتھ ہے. فلا یغمسن دونوں روایتوں میں. گل سمجھیا؟ ولیست فی روایت صحیحین فاول حدیث وہو النہی. حدیث کا جو اول ہے او اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمسن. سمجھے یا؟ حدیث کا اول اور وہ نہی ہے، خاص کر کے مؤکد ہے. سمجھے یا؟ فلا یغمسن، ہرگز ہرگز نہ ہاتھ ڈالے. یہ جو ہے نا نہی ہے، خاص کر کے مؤکد ہے، تو یہ تقاضا کرتی ہے وجوب الغسل، ہاتھوں کے دھونے کے واجب ہونے کا. سمجھ آئی؟ اور حدیث شریف کا جو آخر ہے اور وہ یہ ہے کہ نہیں جانتا بندہ کہ کہاں رات گزاری اس کے ہاتھ نے. جی اس کا تقاضا یہ ہے کہ دھونا مستحب ہے، کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے لہذا بھی دھو لے. بھی احتیاط یہ ہے. اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ دھونا مستحب ہے. فلا یغمسن نون تاکید یہ بتاتا ہے کہ دھونا واجب ہے. لہذا پھر کیا ہوا کہ لِأَنَّهُ يُشِيرُ إِلَى تَوَهُّمِ، کیونکہ یہ آخری حدیث کا حصہ اشارہ کرتا ہے اس وام کی طرف کہ شاید اس کا ہاتھ نجاست پر رات گزارے. کل سمجھیا؟ تو جو بندہ توہم کرے نا نجاست کا کہ شاید نجاست لگی ہے کہ نہیں، یقین نہ ہو، اس کے لیے آپ مسئلہ پڑھ لیں گے. جس جگہ نجاست کے لگنے کا وہم ہو اور نظر کچھ نہ آ رہا ہو تو اس کا دھونا مستحب ہوتا ہے. اس کا مستحب ہوتا ہے. تو لہذا آخری حصہ مستحب ہونے پر دلالت کرتا ہے، پہلا حصہ واجب ہونے پر دلالت کرتا ہے. تو اس لیے ہم نے حکم کیا ہے وجوب اور استحباب کے درمیان کا، اور وہ سنت ہے. اور وہ سنت ہے. اچھا جی، تو لہذا ہم نے قول کیا کس کا؟ وسط کا. یہ کیا ہے؟ سنت ہے. یہ حدیث کے اول آخر کو جوڑ کر گل ختم ہو گئی. یہ تو یہاں تک تو یہ ثابت ہوا کہ وضو سے پہلے 3 مرتبہ ہاتھ دھونے کیا ہیں؟ سنت ہے. کہاں تک؟ جوڑ تک. مسئلہ نمبر مڈو شڈو. پھر دھونا دونوں ہاتھوں کا اگرچہ فرض ہے کہ نہیں؟ دوسرے نمبر پہ پہلا فرض منہ کا دھونا ہے، لیکن ان دونوں کا دھونے میں مقدم کرنا جوڑ تک یہ سنت ہے. یہ سنت ہے. اب یہ جو سنت ہے نا، یہ سنت قائم مقام بن جائے گی فرض کے. یہ سنت قائم مقام بن جائے گی فرض کے. ادھر دیکھو کس طرح کہ وضو سے پہلے 3 مرتبہ ہاتھ دھو لینا، پھر منہ دھویا ہے. اب کوئی بندہ ٹوٹی کے نیچے جوڑ سے لے کر اگلا حصہ دھو لے 3 مرتبہ، تو یہ نہ دھوئے دوبارہ، تو فرض پورا ہو گیا. کل سمجھیے؟ یہ مطلب ہے نائب ہونے کا. جی شروع میں دھونے سنت ہے، تو دھوئے گئے ہیں کہ نہیں؟ 3 مرتبہ. جب دوسرے منہ دھونے کے بعد بازوؤں کا دھونا فرض ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو پہلے ہاتھ دھو چکے ہیں یہ دھونا اس فرض کا قائم مقام ہو گیا ہے. سمجھائیے؟ لہذا اب جب بازو دھونے ہیں اس وقت کو بندہ یہاں سے نہ دھوئے بلکہ اٹھ سے پیچھے 3 مرتبہ دھو لے. یہ پہلے دھوئے جا چکے ہیں تو یہ فرض پورا ہو گیا. یعنی یہاں اب یہ سوال نہیں ہوگا کہ وہ تو دھونا سنت تھا لہذا یہ دھونا فرض ہے، اس کو دوبارہ پھر 3 مرتبہ دھونے چاہیے. ویسے تو دھوتے ہیں ہم، لیکن اگر کوئی بندہ نہ دھوئے تو یہ دھونا قائم مقام اس کے ہو گیا. بات سمجھیے؟ اچھا، اب اس پر جو مثال دے رہے ہیں وہ مسائل ویسے آگے آئیں گے. فاتحہ شریف ہے نا، نماز کل فاتحہ تھے کہ نماز کے اندر فاتحہ شریف کو معین کر کے پڑھنا یہ واجب ہے. نماز کے اندر فاتحہ شریف کو معین کر کے پڑھنا واجب ہے.
نوافل کی ہر رکعت میں، فرضوں کی پہلے 2 رکعتوں میں معین کر کے پڑھنا واجب ہے. اتنے مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ اگوں ہونا مکیس لے بنا کے سمجھا ہے کہ نماز کے اندر فاتحہ شریف کا معین کر کے ہر رکعت میں پڑھنا واجب ہے. کل سمجھیے. اور نماز کے اندر 3 رکعتیں، 3 آیات چھوٹی یا 1 بڑی آیت کا پڑھنا فرض ہے. 3 آیتیں چھوٹی یا 1 آیت بڑی یہ پڑھنا فرض ہے. اب یہ جو فاتحہ شریف ہے اس کے پڑھنے سے یہ دونوں کام پورے ہو جاتے ہیں. واجب بھی پورا ہو جاتا ہے اور فرض بھی پورا ہو جاتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ واجب بھی پورا ہو جاتا ہے، فرض بھی پورا ہو جاتا ہے. پورا فرض بھی پورا ہو جاتا ہے. فرض کون سا؟ مطلق قرات. مطلق قرات جو فرض ہے قرآن پاک سے ثابت ہے، سمجھائیے. او وعن الفرض بالنص، نص میں نہیں، قرآن پاک سے. فقرؤ ما تیسر من القرآن، یہ جو مطلق فرض ثابت ہے قرآن پاک کا پڑھنا، فاتحہ شریف پڑھنے سے وہ مطلق فرض بھی ادا ہو جاتا ہے، اور معین کر کے فاتحہ شریف کا پڑھنا جو واجب ہے یہ واجب بھی ادا ہو جاتا ہے. اب صورت ملانا آگے علیحدہ واجب ہے. کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی بندہ فرضوں کی پہلے یا دوسری رکعت میں ولدالین کر کے رکوع میں چلا جاتا ہے تو اس کا فرض پورا ہو گیا. قرات جو فرض ہے آگے تفصیل آئے گی، لیکن واجب رہ گیا کیا؟ صورت کا ملانا. تب دیکھیں یہ ایک فاتحہ شریف یہ فرض بھی ہے، یعنی فرض بھی اس کے ضمن میں ہو گیا اور واجب بھی ادا ہو گیا، جو کہ معین کر کے حدیث میں ذکر ہے. فاتحہ شریف کا آگے تفصیل آئے گی جی. تو لہذا کام ایک اور جو چیزیں ادا ہوئی ہیں وہ 2. کل سمجھی. اب یہ 3 مرتبہ پہلے ہاتھ دھونے ہیں سنت، لیکن اس سنت کے ضمن میں جو فرض تھا وہ بھی ادا ہو گیا. کل سمجھے پہ جیسا کہ فاتحہ شریف جو قائم کا نائب بنتی ہے واجب سے. واجب کون سا؟ جو بے خبر تعیین ہے، جو معین خبر ہے اس کے بارے میں، فاتحہ شریف کے بارے میں، اس سے واجب ثابت ہے. اور یہ فاتحہ شریف قائم مقام ہوتی ہے فرض سے جو نص کے ساتھ ثابت ہے. کل سمجھیے. بے خیر نہیں گا، بے خبر تعیین ہے، اور اگے بن نص سے یہ متعلق سے مل کر فرض، ایسا فرض جو ثابت ہے نص کے ساتھ، ایسا واجب جو ثابت ہے تعیین خبر کے ساتھ، خبر کی تعیین کے ساتھ. کل سمجھیے. اچھا جی، یہ حدیث پاک میں جو ذکر ہے کہ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے کیا کرے؟ ہاتھ دھوئے 3 مرتبہ. تو برتن کا ذکر حدیث پاک میں جو آیا ہے یہ ان کی عادت کی بنا پر ہے، کیونکہ ان کے لیے بڑے بڑے اتوار طور نو کہندے نا بڑا طباق، اتوار ہفتہ اتوار نہیں، اتوار جمع طور، ان کی طور ہے بڑا طباق جڑا ہوندا جی، جنوں ترامی کہندے ہو یا اے جڑے تگاری ہوندی ہے جی، سمجھائیے، سمجھدے ہو اونوں طور کہندے نے جی. تو اون دے وچ پانی پایا ہوئے تے انج کر کے اونڈیلیا نہیں جا سکدا. اے وڈی جڑی ترامی ہے تگاری، ان دے وچ کدے پانی پایا ہوا تو الٹاؤ تو ڈل جاتا سارا، کہ کون ڈلتا جی. یہ اس اعتبار سے ذکر کیا گیا برتن کا کہ ان کے پاس یہ بڑے برتن تھے جن سے وہ وضو کیا کرتے تھے. اکثر برتن تو لوٹے آ گئے نا اس وقت نہیں سن، اس واسطے فرمایا کہ برتن میں تو اس وقت وضو ادو ویکھو وضو ہوندا سی وچوں ہاتھ پاپ ہتھاں نال اے جویں حوض تو نہر تو وضو کریدا ہے ایویں وہ بڑے برتن وچوں وضو کرنا ہے. پلے پئی ہے، اس لیے ذکر فرمایا کہ بھئی کیا کرو بھئی برتن میں آٹا فَلَهُمْ أَطْوَارٌ عَلَىٰ أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ يَتَوَضَّؤُونَ مِنْهَا، کہ ان کے لیے بڑے بڑے وہ ٹپ تھے مسجدوں کے دروازوں پر جن سے وہ وضو کیا کرتے تھے. وچ کوئی نال کوئی اے نہیں سی پیا ہوندا کہ لوٹے پرو ڈبے نال اوتھے چفیرے بہ کے وضو کر لو. گل سمجھیا؟ اے شاباش. باقی مسئلہ ختم ہو گیا. سوال ہے کہ حدیث شریف میں یہ ہے کہ بھئی اگر برتن میں جو متن میں بھی آیا ہے اور حدیث شریف میں بھی برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے 3 مرتبہ دھو لیں. برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے 3 مرتبہ. اب سوال یہ ہے، مولوی جواد سوال کر رہا ہے کہ لوٹے سے اگر وضو کرنا ہو تو اب تو برتن میں ہاتھ نہیں ڈالنا، تو لہٰذا اب تو سیدھا پانی لے کر کلی شروع کر دیں، وہ تو شرط نہیں پائے گی برتن میں ہاتھ ڈالنے والی. تو آیا اب بھی پہلے 3 مرتبہ ہاتھ دھونے سنت ہیں کہ نہیں؟ کھانے چ پیری جی کو نہیں پیری.
حدیث پاک میں تو کیا ذکر ہے؟ کس میں ڈالنے سے پہلے؟ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے 3 مرتبہ ہو. اس کا علامہ جواب دے رہے ہیں کہ شرط حدیث پاک میں وہ شرط مراد ہے بھی وہ جڑا قبل ادخال احمل ہنا اے مراد ہے. شرط ان شرط والی گل نہیں ہے کہ جڑا مقید کیتا ہے. شرط حدیث پاک میں نکالی گئی ہے عادت کے طریقے پر کہ بھی اکثر چونکہ برتنوں سے وضو کرتے تھے اس لیے اس دور میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. گل سمجھیا؟ لہذا اس کے مفہوم پر عمل نہیں کیا جائے گا بالاجماع. یہ مفہوم سمجھا جائے کہ ہوں جو سر جو کو کتاب کوشش کرنی تو ہی کھانے پینی. مفہوم میں ہوں کہ بھی ایک چیز سمجھ آئی ہے نا جی گل کی ہے اندر کول جی دوجی چیز سمجھ آتی پی ہے انہوں آدھے نے کہ یہ یہاں سے سمجھ آ رہی ہے جی یہاں سے ثابت ہوا. یہ مفہوم ہوتا ہے. گل سمجھیے؟ ایک مفہوم تسی پہلے سمجھتے ہو لفظ دا اپنا معنی اتنے یہ نہیں جی فقہ کی کتاباں جو سولے سے اتنے مفہوم بھی جی گل کی اندر کول جی گل سمجھ آتی پی وہ ہے نا کہ جب آپ نے فرمایا کہ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھ دھو لیں تو اس سے یہ بات سمجھ آ گئی نا کہ اگر برتن میں ہاتھ نہ ڈالنے تو پھر دھونے کی ضرورت نہیں ہے. کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ کل سمجھے پہ اس سے یہ بات مفہوم ہو رہی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بات مفہوم ہے نا اس پر بالاجماع عمل نہیں ہے. اس مفہوم پر کیڑا مفہوم کہ اگر برتن میں ہاتھ نہ ڈالنا ہو تو پھر پہلے دھونا سنت نہیں ہے بلکہ فیسنو غسل الیدین اول الوضوء مطلقاً بلکہ سنت ہے ہاتھوں کا دھونا وضو کے شروع میں مطلقاً سنت ہے خواہ برتن میں ڈالنے ہوں خواہ برتن میں نہ ڈالنے. ایسا بس کیونکہ یہ ہاتھ آلہ تطہیر ہیں تے آلہ تطہیر ان دی پہلے تطہیر ہونی چاہیے. گل سمجھیے؟ تو اے مطلقاً بجرن کیے بھئی دونوں یہ آلہ تطہیر ہے. گل سمجھیا؟ ایسا بس ہے جی. اچھا جی وکیفیت الغسل غسل کی کیفیت کیا ہے؟ غسل کی کیفیت کیا ہے؟ وکیفیت الغسل دھونے کی کیفیت کیا ہے کہ آپ کس طرح دھونے ہیں. گل سمجھی ہو؟ اے جیکر برتن دے وچوں پانی لینا ہوگا تا دھیان کر دینا نا وہ کو آ رہا ہے. کیفیت دھونے کی یہ کہ لے پانی جب کہ ہو برتن چھوٹا کیا ہو برتن چھوٹا ہو تو بے شمال ہی اپنے بائیں کے ساتھ. گل سمجھی؟ برتن چھوٹا ہے نا ہوں تو لوٹے ہوں تو مسئلہ کوئی ٹوٹی نہ نپ کے بندہ دو ہاتھوں سے پا لینا نا. ویسے اگر برتن ہوے چھوٹا کوئی کڑا شڑا جن وضو کرنا ہے سجے ہاتھ نال پانی الٹا کے پہلے کھبے تے پانا ہے. یہ وضو کرن تو پہلا. گل سمجھی جی کس تے پانا ہے؟ کھبے تے پانا. دھیان کرے جی ذرا. اگر برتن چھوٹا ہے تو طریقہ اس کا یہ ہے کہ اپنے کس پر ڈالنا ہے؟ اذا کان صغیرن بشمال ہی کھبے ہاتھ وچ پانی لے کے ویسبو علی یمین اور ڈالے اس کو دائیں پر. کس پر؟ 3 مرتبہ. پھر لے اپنے دائیں کے ساتھ اور ڈالے اس کو اپنے بائیں پر اسی طرح 3 مرتبہ. گل سمجھیے؟ وچ نہیں ہاتھ پانا. بھی چھوٹا برتن ہے تو سجے نال انڈیل کے کھبے تے اندر پا کے دھونا ہے. پھر دوجی باری پھر تیجی باری پھر سجے نال پانی لے کے کھبے نال پا کے سے پانا ہے. جی بڑا برتن ہوگا جی وہ ٹوٹی ہو تو پھر تو کٹھے کم ہو جانا نکے باری اس طرح جی. اچھا جی وقضا اور اسی طرح اگر ہے برتن بڑا کیا ہے؟ برتن بڑا ہے اور اس کے پاس چھوٹا برتن بھی ہے یعنی ڈبا شبا گلاس ہے ڈونگا ہے پانی کڑنے والا اب بھی یہی طریقہ ہے کہ پانی اس سے اس چھوٹے برتن سے نکال کر دونوں ہاتھوں کو پہلے دھونا ہے. سمجھ آئیے؟ اگر بڑا برتن ہے اور چھوٹا برتن کوئی نہیں ہے اب بڑے برتن سے پانی اڈیلتے ہیں تو پانی سارا ضائع ہوتا ہے. طریقہ کار اس کا کیا یا بڑا ٹپ پہ من پانی پہ تو چکے نہیں جاتا جی. اب طریقہ یہ ہے وَإِلَّا وگرنا داخل کرے اپنے بائیں پاؤں کی انگلیاں مضمونتاً ملا کر. اے تو دیکھو اے چلو بنانا ہے اے کھبے ہاتھ اینا کو سمجھا یہ صرف اینا کو چلو برتن میں اور انڈیلے اس کو اپنے دائیں کف پر اور ملے انگلیاں بعض ان کی بعض کے ساتھ حتیٰ کہ پاک ہو جائیں. کیڑا سجا ہاتھ پھر داخل کر لے سجا برتن میں جتنا داخل کرنا چاہے اور دھوئے کھبے کو.
گل سمجھی جی. یہ وہ جدو پانی وچوں لینا ہوگی یہ چھوٹے برتن کی آواز ہوگا نا دا دردا اگوں آئے گا وہ تو مائع کثیر کے حکم چ ہوں. چھوٹا برتن ہے تو الٹے ہاتھ کے ساتھ یہ انگلیوں کے ذریعے ڈال کر تھوڑا تھوڑا پانی اس پر ڈال کر دھونا ہے. جب یہ دھل جائے تو پھر چونکہ یہ دھل گیا لہذا اب اس کو ڈال کر دوسرے ہاتھ پر پانی ڈالیں وہ دھو لیں. اب کلی کریں ناک میں پانی باقی سارا وضو سے ہاتھ ڈال کر کریں. جی کھانے چ پی ہے. ویسے بے وضو آدمی پانی میں ہاتھ ڈالے تو وہ مستعمل ہو جاتا ہے. اس وقت مجبوری ہے شریعت نے اتنا ہاتھ ڈال کر پانی نکالنے سے اس کو مستعمل ہونے کا حکم نہیں دیا. بات سمجھیے گل تو ساری شریعت دی ہے نا. ویسے ڈالو گے تو مستعمل ہے جی لیکن ہوں انج پایا تو اس کی اجازت ہے ہوں مستعمل نہیں ہے کہ یہ مستعمل نہیں ہے جی. جو کوئی شریعت نے کہنا وہ سمجھنا ہے گل ختم. لہذا یہ مسئلہ تب ہے جب کہ نہ ہو مولوی اسد کے ہاتھ میں نجاست. اگر ہاتھ گندگی لگی پھر بچ ہاتھ نہیں پانا پھر خام خواہ کسی طریقے نال پانی کڈ کے دھونا ہے ہاتھ میں. گل سمجھیے جی. نجاست نہیں لگی ان سکا ہاتھے بے وضو ہے تو وضو کرنا ہے تو کھبے نال تھوڑا تھوڑا پانی کڈ کے سجا دھونا ہے تو پھر سجا دھپ گیا تو پھر اندر کھبا دھونا ہے بچوں پانی کڈ کے. یہ جی بچوں پانی کڈنا ہوگا تو چھوٹا برتن ہے تو اونجوں ڈھیل کے یا بڑا برتن ہے تو نال ڈبا چھوٹا ہے تو پھر اولا دا گل ہے جی. گل سمجھیے جی. اے شاباش سے تو یہ جو حدیث پاک میں آیا نا فلا یغ میں سننا یادہ حوف لینا ہے کہ ہرگز اپنا ہاتھ نہ ڈالے. فرماتے ہیں پس نہج محمول ہے چھوٹے برتن پر. گل سمجھیے. لہذا بڑا برتن ہو تو پھر الٹا ہاتھ پہلے ڈالنا ہے انگلیاں اس کی مضمونہ تن ملا یہ مضمونہ ملا کر آپس میں کٹھی کر کے تک پانی تھوڑا تھوڑا ڈال کر ہاتھ دھوئے جی. تو یہ حدیث کی صورت میں ہے جبکہ برتن چھوٹا یا بڑا برتن ہو تو چھوٹا برتن اس کے پاس ہے پانی نکالنے والا پس نہ داخل کرے اپنے ہاتھ کو بالکل. گل سمجھیے. اور بڑے برتن میں لا ادخال الکفے اور بڑے برتن میں حدیث محمول ہوگی ہاتھ کے داخل کرنے پر باوجہ ضرورت کے ضرورت کے. گل سمجھی جی. اصل گل پترو یہ نا بھی سارا دین پڑھنے تو پہلا ایک گل سمجھ آ جائے نا کہ شریعت نہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان وچ قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے سرکار دے فعل دا تے جو کچھ بزرگاں نے سمجھایا دین ہے جی. قذاف الکافی وغیرہ پلے پئی ہے جی. اچھا جی. اس کی وجہ جو بیان کی گئی ہے کہ بھئی برتن میں ہاتھ ڈالنا مجبوری ہے چھوٹے میں نہ ڈالیں بڑے میں ڈال سکتے ہیں. وجہ اس کی وہ ہے جو نقل کی ہے تاج الشریعہ نے ہدایہ کی شرح میں. وہ یہ ہے صلی اللہ علیہ نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بڑی زبردست گل ہے. وہ یہ ہے کہ تری کا نقل کرنا وضو میں یدین میں سے ایک سے یا پاؤں میں سے ایک سے دوسرے کی طرف یہ جائز نہیں ہے اور غسل میں یہ جائز ہے اس لیے کہ اعضائے وضو مختلف ہیں حقیقتاً اور عرفاً. اچھا جی. وہ تو ساری گل ترجمہ کرانا ہے تو دیکھو وضو کے اندر کس کے اندر وضو کے اندر آپ نے پانی لے کر یہ ہاتھ دھویا ہے پانی نیچے گر رہا ہے اس سے پانی آپ صاف کر کے ادھر ڈال کے اس کو دھو لیں یہ جائز نہیں ہے. یہ جائز نہیں ہے. بات سمجھے. ایک پاؤں دھو کر نیچے جو پانی گرے اس کو جمع کر کے دوسرے پاؤں پر ڈال لیں یہ جائز نہیں ہے. ایک عضو کی تری دوسرے عضو کی طرف منتقل کریں اس کی اجازت نہیں ہے. وضو میں غسل میں اجازت ہے. وجہ یہ ہے کہ غسل میں سر سے پاؤں تک سارا وجود ایک عضو شمار ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ آپ یہاں پانی ڈالیں اس کو ہاتھ مارتے مارتے نیچے لے جائیں اور نیچے پاؤں تک جا کر 2-3 قطرے گر گئے تو سارا وجود دھل گیا. یہ کہنا پایا گیا نا ایک مغسل اسہال کہ 1-2 قطرے گر جائیں تو یہ ٹھیک ہے. بات سمجھے. لیکن وضو میں یہ جائز نہیں کہ آپ اس پر پانی ڈال کے پھر اس پر وہی پانی ڈال کر اس طرح کر کے 1-2 قطرے نیچے گریں تو کہیں دونوں بازو دھل گئے. یہ جائز نہیں. اب دھیان کریں پھر.
اور وجہ اس کی وہ ہے جو اس کو نقل کی ہے تاج الشریعہ نے شرح ہدایہ میں. وہ کس کی وجہ وہ یہ نا لو پیچھے جڑا نا کہ بھائی دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے پانی ڈالنا ہے دائیں پر، یہ دھل جائے گا نا، پھر اس کو ڈال کر اس کو دھونا ہے. تو یہ ہے کہ جو پہلے پانی ڈالا ہے اس سے تو دھل تو گیا ہے جی، تو کہتے ہیں وہ پانی اس ہاتھ کے لیے ہے، اس کے لیے ہے نہیں ہے. بات سمجھی؟ اب اس کا فرق تو وہ یہ ہے کہ بے شک نقل کرنا طریقہ وضو میں دونوں ہاتھوں میں سے ایک میں سے دوسرے کی طرف یا دونوں پاؤں میں سے ایک میں سے دوسرے کی طرف، یہ تری نقل کرنی جائز نہیں ہے. کل سمجھیے، یہ تری نقل کرنا جائز نہیں. اور جائز ہے غسل میں. وجہ اس لیے کہ وضو کے اعضاء مختلف ہیں حقیقتاً بھی اور عرفاً بھی. حقیقتاً تو ظاہر ہے اے ہاتھ وکھرا ہے تو اے ہاتھ، اے منہ، اے سجا پیر وکھرا ہے تو کھبا، بالکل واضح ہے یہ حقیقتاً تو ہے. اور عرفاً اس لیے فَلِأَنَّهَا لَا تُغْسَلُ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ، اس عرفاً اس لیے کہ یہ وضو کے اعضاء سارے اکٹھے یک وقت نہیں دھوئے جاتے کہ دھوئے جاتے ہیں. کل سمجھیا؟ علیحدہ دھوئے جاتے ہیں، منہ علیحدہ، دایاں بازو بایاں، پھر دایاں پاؤں، پھر بایاں پاؤں، یہ وضو کے اعضاء دھوئے جاتے ہیں، ایک مرتبہ نہیں دھوئے جاتے، علیحدہ علیحدہ دھوئے جاتے ہیں. وَعُضْوٌ وَاحِدٌ حُکْمًا نَظْرًا إِلَى الدُّخُولِ تَحْتَ خطاب واحد، اور عضو ایک حکمن تب بنتا ہے کہ بے خطاب ایک ہو، اس کے تحت دخول کی نظر سے سارے اعضاء ایک عضو بنتے ہیں. لہذا اختلاف حقیقی معارض آ گیا اتحاد حکمی کے، تو لہذا اختلاف حقیقی کو بالعرف ترجیح پائے گا. سمجھائیے؟ وہ یہ ہے نا کہ بھئی شریعت میں تو ایک ہی حکم ہے نا، فاغسلوا وجوہکم، یہ اختلاف تو ہے، لیکن عرفاً یہ حقیقتاً یہ سارے اعضاء کیا ہیں؟ علیحدہ علیحدہ ہیں. کل سمجھیے، چونکہ علیحدہ علیحدہ ہیں تو لہذا یہ جو اتحاد حکمی ہے بالعرف کیڑا کہ بھئی ایک ہی وضو ہے، اس پر جو ہے نا جمیع اعضاء کا کہتے گیا اختلاف حقیقی بھی حقیقتاً بازو علیحدہ علیحدہ ہیں، پاؤں علیحدہ علیحدہ ہیں، اس کو کیا ہوگی؟ ترجیح ہوگی. کیا ہوگی؟ ترجیح ہوگی. برخلاف غسل کے، یہ غسل نہیں ہے غسل کے، کیونکہ غسل میں سارے اعضاء متحد ہیں حکمن بھی اور عرفن بھی. حکمن کا مطلب ہے شریعت کا حکم یہ کہ سارا وجود دھو، عرفن بھی مطلب یہ ہے کہ دھونے میں سر سے پاؤں تک سارا ایک ہی عضو ہے، اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے. لہذا یہاں اتحاد حکمی جو ہے وہ ترجیح پا جائے گا عرف کے سبب سے. گل سمجھی کہ نہیں؟ تو وضو کے اعضاء چونکہ علیحدہ علیحدہ ہیں اس لیے وہاں ایک کی تری دوسرے کی طرف نقل کرنی جائز نہیں ہے. اور غسل میں چونکہ سارا وجود ایک ہی عضو شمار ہوتا ہے اس لیے اوپر سے پانی ڈالا، آپ اس کو ملتے ملتے نیچے لے آئے اور نیچے جا کر 2-3 قطرے گر گئے تو آپ کا وہ ایک مرتبہ جو ہے نا سارا وجود جو ہے اس پر پانی گزر گیا. بات سمجھیے؟ اے شابہ سے لہذا کہتے ہیں اس کے ساتھ ظاہر ہو گیا فساد اس کا جو کہا گیا کیا کہ نہیں حاجت طرف پانی کے ڈالنے کے ہر ایک پر دونوں ہاتھوں سے علیحدہ، اس لیے کہ ممکن ہے کفین کا دھونا اس پانی کے ساتھ جو ڈالا گیا ہے دائیں ہاتھ پر جیسا کہ وہ عادت ہے، کیونکہ اس میں ترجیح ہے عوام کی عادت کو اس پر جو شریعت کا عرف ہے قذافی درر شر الغرر للمولوی خسرو. کل سمجھیا؟ تو اب جو ہے نا یہ جس پر زور دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے دایاں ہاتھ دھویا جائے پھر بایاں ہاتھ دھویا جائے، کیونکہ اعضاء جو ہیں وضو کے یہ علیحدہ علیحدہ کیا ہیں؟ علیحدہ علیحدہ ہیں. ان میں ایک کی تری دوسرے کی طرف نقل کرنی جائز، ایک دھلے گا وہ ختم ہو گیا، اب دوسرا پھر دھلے گا. جس طرح یہ کہہ رہے ہیں اس طرح کا ان کا مطلب دے کہ پہلے وکھرا سجا تو پھر وکھرا کھبا پھر اگلا وضو شروع کرو جی. میں سجی بہت خیر بات جو ہے جی سمجھ آئیے، کیونکہ اگر اس طرح کرتے تو اس کا مطلب جس طرح لوگوں کی عام عادت ہے وہ کیا ہے کہ پانی لیتے ہیں تو دونوں ہاتھوں پر ڈال کے دونوں ہاتھوں کو دھو لیا جاتا ہے. بات سمجھیے؟ تو اس طرح تو یہ مطلب ہے کہ ایک ہاتھ کا پانی دوسرے ہاتھ کی طرف منتقل کر دیا ہے، تو حالانکہ اس طرح منتقل کرنا ٹھیک نہیں ہے جی. یعنی یہاں جو ثابت کیا ہے نا
وہ یہ ثابت کیا ہے کہ وضو کے اعضاء چونکہ علیحدہ علیحدہ ہیں، اس لیے جو پہلے ہاتھ دونوں دھونے ہیں 3 مرتبہ سنت ہے، یہ علیحدہ علیحدہ دھوئے جائیں. کیا کیے جائیں؟ علیحدہ علیحدہ دھوئے جائیں. یہ اس ایک یعنی اگر بشک دونوں کو مل کر، لیکن یہ پانی اس کے لیے اور اس کو مل رہے ہیں، یہ پانی اس کے لیے اس کو مل رہے ہیں، اس طرح ہو گیا جی. اور غسل کے اندر چونکہ سارا وجود ایک ہے، لہذا وہاں جو پانی لے کر دونوں ہاتھوں کو دھوئیں گے تو وہ اکٹھا ٹھیک ہو جائے گا. علامہ حلبی علیہ رحمہ کی تحقیق یہ ہے کہ وضو میں جو پہلے ہاتھ دونوں دھوئے جاتے ہیں ان میں سے ایک کی تری یعنی پانی دوسرے کی طرف منتقل نہ کیا جائے. اگر دھونا ہے تو اب جب اندر سے پانی نکالیں گے نا تو یہ پانی اس ہاتھ کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے نکالنا ہے، سمجھائیے. پھر اس پانی ہاتھ سے پانی نکالیں گے تو یہ اس کے لیے نہیں، یہ اس کے لیے ہے جی. تو لہذا ان کو علیحدہ علیحدہ دھویا جائے. گل سمجھیے. چلو جی منع کرو شابہ. اور بہرحال کی سنتیں بس دونوں ہاتھوں کے داخل کرنے سے پہلے برتن میں جوڑ تک 3 چل یار. وتسمیۃ اللہ تعالی فی ابتداء الوضوء. چلو جی چلو. اور بسم اللہ شریف اللہ تعالیٰ کا نام لینا وضو کی ابتدا میں. یہ معنی اس لیے کیا کہ آگے وہ تفصیل آ رہی بھی وہ شروع میں کیا پڑھنا ہے، اس لیے میں نے معنی کیا کیا اللہ تعالیٰ کا نام لینا. کل سمجھا. اگر بسم اللہ معنی کریں تو وہ تو عرف میں خاص معنی ہوتا ہے، اس لیے آگے وہ 2-3 دعائیں آ رہی ہیں، سمجھے نا جی. اس لیے چلو جی. ہاں جی منع کرو. اور اللہ تعالیٰ کا نام لینا وضو کی ابتدا میں، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی سنت. سننا بھی شباب. اور اللہ تعالیٰ کا نام لینا وضو کی ابتدا میں یہ کیا ہے؟ سنت ہے. اب اس پر دلیل سمجھے. دلیل بوجہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کے کہ نہیں نماز اس بندے کی کہ نہیں وضو اس بندے کا، اور نہیں وضو اس بندے کا جس نے نہیں لیا اللہ تعالیٰ کا نام وضو پر، اللہ کے نام کا ذکر نہیں کیا مراد لیا. کل سمجھیے. تو اس کا وضو نہیں ہے. روایت کی ہے اس کو ابو داود نے. کل سمجھیا. کل ختم ہو گئی جی. اچھا جی یہ حدیث منقطع ہے. وضعف بالانقطاع. یہ حدیث منقطع پتہ کون ہوندی جی؟ ایک ہوندی مرسل. دھیان کرے جی کہ تابی صحابی دا نام نہ لوے تو سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وال نسبت کر دے دے. ان کہندے نے مرسل. صحابی تو تھلے جڑے راوی نے، ایک راوی اتلے راوی دا نام چھڑ کے صحابی تو تھلے تے پھر اتنے صحابی نال ملا دے پاویں پہلے واسطے والا، دوسرے والا، تیسرے والا، چوتھے والا، صحابی تو تھلے تھلے. اینوں کہندے نے منقطع. کی کہندے نے؟ منقطع. سمجھے. ایک ہوندی متصل مرفوع بے ساری سند توڑ تک. ایک ہوندی مرسل. ایک مجمل جائے ویسے تو اصول حدیث سے ساری تفصیل آ جائے گی انشاءاللہ العزیز. بھی صحابی دا وچ ذکر نہیں تے تابعی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وال نسبت کر دی. یہ مرسل ہے. ایک منقطع ہے کہ صحابی تو تھلے کسی بندے دا وچوں نہ رہن دیتا تو اتنے صحابی نال جا کے گل جوڑ دیتی، پھر اتنے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہوندی منقطع. کہ ہوندی یہ حنفیاں دا قانون سمجھو ہے بڑا اوکھا جا. سمجھ آوے نا تو بندہ دل کرتا ہے مٹھ کے نعرہ مارا. حنفیاں دا قانون ہے کہ تھلوں ساری سند ٹھیک جا رہی ہے. جڑا اتلا تابعی ہے جن صحابی نو چھوڑیا ہے اس تابعی جے کر اس سیکا ہے تے مسلم ہے. سارے دے نزدیک کی ہے مسلم. فرض کرو جناب خواجہ حسن بصری نے، سمجھائی، امام زین العابدین نے، سن دے ہو، اور یا سعید بن مسیب نے، یہ جڑی ہستیاں نے انہاں وچوں اے اتنے بندے دا نام صحابی دا نام نہیں لیندے. حنفیاں دا قانون ہے کہ اے جڑا تابعی ہے اس نے اپنے ذمے لے لیا کہ اتنے صحابی نو میں جاننا وا تے او میرے ذمے میں، لہذا اے گل پکی ٹھکی ہے. لہذا وہ صحابی کون ہوں گے اب یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے جی. گل سمجھیے جی. ایویں اے دیکھو اے 1 2 3 بھئی اے ایک تھلے راوی ہے، اے اتنے راوی، اتنے صحابی، بلا تشبیہ گل کرن لگا. تے اے جڑا تھلے والا بندہ ہے اے سیکا ہے. کی ہے؟ اتنے سند بھی ساری ٹھیک ہے. ایڑا بندہ نے چھوڑیا ہے
اے تھلے والا بندہ جڑا ہے نا جی یہ ہے ان مندیا کہ سیکا ہے، لہذا ان جڑا بندہ ذکر نہیں نہ کیتا ان دا ذکر نہ کرنا دلیل ہے کہ ان دے نزدیک یہ بندہ سیکا ہے. گل بڑی اوکھی جی جب تم منیا کہ یہ بندہ کی ہے سیکا، مطلب بندہ بھی شرطاں تے پورا ہے، یہ کوئی ڈنڈی نہیں مارتا. جدو یہ گل من لئیے تو پھر اگر کسی بندے نو ذکر نہیں کیتا تو یہ مطلب ہے کہ انہیں اپنے ذمے لے لیا کہ میرے نزدیک جن میں ذکر نہیں کیتا وہ کی ہے. یہ حنفیہ دا اصول ہے. گل سمجھی جی یہ ظن المومنین خیرا، جبکہ باقی سارے محدثین دا اصول مرسل تے بھی اعتراض تے منقطع تے بھی اعتراض ہے. کس تے؟ منقطع تے بھی اعتراض ہے کہ یہ بھی اس درجے کے نہیں ہے جو مرفوع ہوتی ہیں. یہ حنفیاں دا اصول ہے جی کہ تھلے بندہ اگر ضعیف ہے پھر نہیں، بندہ سیکا ہے انہیں بندہ چھوڑ دیتا ہے، ان کا مطلب ہے کہ انہیں اپنے ذمے لئی یہ گل کہ یہ بندہ جڑا میں چھوڑ رہا میں چونکہ منتے ہو سیکا ہوں لہٰذا میرے نزدیک کو بندہ ٹھیک ہے. گل سمجھی جی. ہوں ایک گل پڑھو جی پھر آ جائے گی انشاءاللہ. اچھا جی کہ روایت کی ہے اس کو ابو داود نے اور ضعیف ہے یہ حدیث بوجہ انقطاع کے، اور یہ انقطاع نہیں نقصان دیتا، غیر ضار نہیں نقصان دیتا ہمیں بعد راویوں کے عادل ہونے کے اور ان کے سیکا ہونے کے، لہذا ہمیں یہ نقصان نہیں دیتا. جیسا کہ ارسال یعنی کسی حدیث کو مرسل کرنا. گل سمجھی جی یہ قوانین سمجھے جان گے تا اپنے دلائل دا تانوں وزن سمجھ آئے گا. یہ قانون نہ سمجھو گے تے پھر تانوں وزن نہیں سمجھ آئے گا جی. جیڑی اس درس نظامی دے وچ کتاب پڑھنی نا حدیث پاک دی وہ حافظ ابن حجر اسقلانی رضی اللہ عنہ دی تصنیف شدہ ہے تے آپ مسلکن شافی نے. گل سمجھتے پہ جی حنفیاں دی بھی کتاب ہے لیکن چونکہ جی بزرگاں رکھی وہی بڑی پڑھائی جاتی ہے جی. تے یہ حنفیاں دے نزدیک ارسال تے انقطاع جے راوی سیکا ہون تھلے والے تے پھر حدیث دی صحت تے کوئی اثر نہیں پیندا. اور روایت کیا ہے اس کو ابن ماجہ نے، یہ تو ابو داود کی روایت کیا ہے اس کو ابن ماجہ نے کثیر بن زید کی حدیث سے عن ربیع بن عبد الرحمن بن ابی سعید نبی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث مرسل ہوگی پوری نہ یہ حدیث پوری مسند ہوگی، یہ پورا مسند آگے سمجھائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں وضو اس بندے کا جس نے اللہ کا نام نہیں لیا. کس پر؟ علیہ وضو پر. کیا سمجھا؟ اب کہتے ہیں وَأُوِلَّ، اس حدیث پر یہ اعتراض کیا گیا، یہ فن حدیث کے الفاظ ہیں. اللہ و اللہ، اس پر تعلیل بیان کی گئی، اس پر علت بیان کی گئی، اس پر اعتراض کیا گیا کہ تعلیل بیان کی گئی اس حدیث کی بائیں طور کہ ربیع جس کا نام ہے اور ربیع بن عبد الرحمن بن ابی سعید کہ ربیع یہ معروف نہیں ہے. معروف دا مطلب ہوتا ہے جی کہ اس بندے دا کوئی تعارف نہیں ملیا، اس بندے دا ایک اصول حدیث دی اسلام جو کچھ سمجھا رہے ہیں نسخت ان حرف آخر نہیں سمجھنا، باقاعدہ جلے تعریفاں ہون گے تو پھر تفصیل ہوندی ہے جی کئی سوال جواب بھی یہ بندہ معروف نہیں ہے. سمجھائیے نا جی. تو اس کہتے ہیں کہ اس میں لوگوں نے جو ہے اعتراض کیے ہیں، لیکن سنیں ابو زرع سے روایت ہے، یہ ان بزرگوں کے نام آ رہے ہیں جو فن رجال کے ائمہ ہیں. کس کے؟ فن رجال کے ائمہ کا مطلب ہے کہ وہ محدثین جن کی بات مانی گئی ہے کہ وہ کہیں کہ یہ راوی سیکا ہے تو جی ٹھیک ہے، یہ راوی ضعیف ہے تو جی ٹھیک ہے. جو ہستیاں اس قسم کی ہیں نا جن کی باتیں مانی ان کو کہتے ہیں فن رجال کے ائمہ. ابو زرع سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ربیع شیخ ہے. کیا ہے؟ ربیع شیخ. لہذا یہ جب محدثین کسی کو شیخ کہیں تو یہ بمانا سیکا ہوتا ہے جی. کل سمجھیے. اچھا جی ابن عمار نے کہا ہے کہ سیکا ہے. کون؟ ربیع. ہاں سمجھائیے. اور بزار نے کہا ہے کہ روایت کرتے ہیں سیفلہ بن سلیمان اور عبدالعزیز دراوردی اور کثیر بن زید وغیرہ. اسرم نے کہا ہے کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے سوال کیا تسمیہ کے متعلق. ایک منٹ. انہوں نے کہا کہ احسن وہ حدیث ہے اس میں جو حدیث ہے کثیر بن زید کی، اور نہیں جانتا میں اس میں کوئی حدیث جو زیادہ ثابت ہو اس سے.
اور امید کرتا ہوں میں یہ کہ کافی ہے اس کو وضو، اس لیے کہ نہیں ہے اس میں حدیث احکم بھی انتہا. چل سمجھیے؟ تو لہذا بھی یہ حدیث چونکہ ثابت ہے اس مضمون کی، اس لیے وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنی اصل میں سنت کا ثابت کرنا بھی تو دلیل سے ثابت کرنا ہے نا. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث ہمارے نزدیک ثابت ہے. جی گل سمجھی جی؟ ایسے گل پہنچی ہے کتنے سما تک. اگو سوال جواب ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بسم اللہ نہ پڑھے تو وضو، فرمایا وضو ہے ہی نہیں ہے. یہ نفی کس چیز کی ہے؟ نفی. یہ پھر صبح انشاءاللہ پڑھیں گے سب کا. تو ٹھیک ہے.